السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی سمپل سی چکن نگیٹس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں۔ یہ بہت ایزی اور مزیدار ریسپی ہے۔ آپ یہ نگیٹس اپنے بچوں کو اسکول لنچ کے لیے بھی دے سکتے ہیں۔ رات کو بنا کے فریز کر لیں اور صبح اٹھ کے فرائی کر لیں اور اپنے بچوں کو لنچ کے لیے دیں۔ اگر آپ کے گھر اچانک سے کوئی مہمان آ جائے تو آپ اس سمپل سی ریسپی کو فرائی کریں اور چائے کے ساتھ سرو کریں۔ یہ بازار کے ڈبہ پیک سے بھی زیادہ مزیدار بن کے تیار ہوں گے۔ اس کے میں نے 4 ڈبل روٹی کے سلائس لیے ہیں اور بریڈ کارنرز اتار دی ہیں۔ بلینڈر میں، چاپر میں یا آپ کے پاس کوئی بھی گرائنڈ کرنے والی چیز اس میں ڈال کے آپ بریڈ کو گرائنڈ کر لیں۔ اور ساتھ ہی میں نے ½ kg گوشت لیا ہے، ہڈی کے بغیر والا گوشت۔ اس کے میں چھوٹے چھوٹے کیوبز کے ٹکڑے میں کاٹ کے اس میں ڈال دوں گی، اسے بھی گرائنڈ کرنا ہے۔ ساتھ ہی میں اس میں 1 چائے کا چمچ پیپر کا پاؤڈر ڈالوں گی، ساتھ ہی اس میں ½ چائے کا چمچ سالٹ ڈالوں گی۔ ساتھ ہی میں اس میں سفید مرچ کا پاؤڈر ڈالوں گی، اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کالی مرچ کا پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں نے 1 چائے کا چمچ سویا سوس اور 1 چائے کا چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیپر کا پاؤڈر نہیں ہے تو آپ اس میں تھوڑی سی لال مرچ ڈال لیں۔ اور یہ دونوں جو انگریڈینٹ ہیں یہ بہت ہی ضروری ہیں، چکن پاؤڈر اور آرگینک پاؤڈر۔ چکن پاؤڈر میں نے 1/4 کا چمچ لیا اور آرگینک لیوز میں نے ½ چائے کا چمچ لیا اور اس میں ڈال دیا ہے۔ اب ان سب چیزوں کو میں اچھی طرح سے گرائنڈ کروں گی۔ یہ اتنا بھی ضروری نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس میں ڈال دیں، اگر نہیں ہے تو رہنے دیں، بس اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے۔ اب چاپر کو میں نے بہت اچھی طرح سے چلا دیا اور یہ چیزیں بہت اچھی طرح سے گرائنڈ ہو چکی ہیں۔ اب یہاں پہ میں نے انڈا لیا ہے، اس میں 1 چٹکی کالی مرچ اور 1 چٹکی نمک ڈالیں گے اور ساتھ ہی 2 کھانے کے چمچ اس میں دودھ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے۔ اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈ کے ساتھ۔ یہ ریسپی آپ اگر گھر میں کوئی دعوت ہو تو اس میں بھی بنا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں اور ڈنر میں بھی بنا سکتے ہیں۔ اب یہ پیسٹ اچھی طرح سے بن گیا ہے تو میں آپ کو نگیٹس بنانے کے 2 طریقے بتاؤں گی۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ہلکا سا ہاتھ پہ آئل لگائیں اور آپ کو جس سائز کا نگیٹ بنانا ہے اس سائز کا بنا لیں۔ آپ جیسے بنانا چاہتے ہیں بنا لیں، بازار سے جو ڈبہ پیک ملتا ہے آپ اس جیسا بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں، چھوٹا بڑا جیسا مرضی آپ بنا سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ موٹے نہیں بنائیے گا، تھوڑے پتلے بنائیے گا، اس سے یہ بہت ہی کرنچی اور کرسپی بنتے ہیں۔ دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی جو بہت ہی فاسٹ طریقہ، آپ اس میں بہت ہی تیزی سے ڈھیر سارے نگیٹس منٹوں میں بنا سکتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی نارملی سا طریقہ ہے، آپ یہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیں۔ دوسرے میں آپ کو بھی بتاؤں گی، ہم اس کو نگیٹ کی شیپ دے کے پہلے اس میں انڈے میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم اچھی طرح سے بریڈ کرمز میں کوٹ کر لیں گے۔ آپ چاہیں تو یہ والا طریقہ استعمال کر لیں، اس سے ایک بن کے نگیٹس تیار ہوگا، اور اگر آپ چاہیں تو میں جو آپ کو دوسرا فاسٹ طریقہ بتاؤں گی وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بہت ہی زیادہ نگیٹ آپ تھوڑے وقت میں بنا سکتے ہیں۔ ایک والا طریقہ یہ ہے اور دوسرے طریقے میں ہم تھوڑا سا آئل اس میں ڈال دیں گے تاکہ مکسچر ہمارے ہاتھوں میں چپٹے نہیں۔ اس کے بعد آپ اچھی طرح سے اپنا کچن کاؤنٹر صاف کر لیں اور اس کے اوپر ہلکا سا آئل ڈالیں اور اس پہ اچھی طرح سے آئل پھیلا دیں۔ اس کے بعد ہم چکن کا پورا مکسچر اس کے اوپر رکھیں گے، نیچے بھی آئل ہے، ہاتھوں میں بھی آئل ہے، یہ ہمارے ہاتھوں سے چپٹے گا نہیں۔ اب ہم مکسچر کو بہت ہی اچھی طرح سے آسانی سے پھیلا دیں گے، ہم اس کو اچھی طرح سے پھیلا دیں گے اور ہاتھ کی مدد سے ہم اس کو اس طرح سے سیٹ کر دیں گے۔ اس کو سیٹ کرنے کے بعد ہم ایک چھری لیں گے، اس کے ذریعے ہم اس کو کاٹیں گے۔ اب آپ کی مرضی، آپ اس کو بڑا بنانا چاہتے ہیں یا چھوٹا بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہاں میں چھوٹے بناؤں گی، اگر آپ میری طرح چھوٹے بنانا چاہتے ہیں تو آپ چھوٹے بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ چھری پہ بھی ہلکا سا آئل لگا دیں تاکہ چکن جو ہے وہ چھری کے ساتھ چپٹے نہیں۔ اس طرح سے ہم تمام نگیٹس کو چھری کے ذریعے کاٹ لیں گے چھوٹے پیسز میں۔ تو جی جو چھوٹے نگیٹس ہوتے ہیں اور پتلے ہوتے ہیں وہ بہت ہی کرسپی اور کرنچی بنتے ہیں۔ اب ہم سارے اسی طرح سے کاٹ لیں گے چھوٹے پیسز میں۔ پھر بعد میں ہم نے اس پہ بریڈ گمز کی اور انڈے کی کوٹنگ بھی کرنی ہے۔ جب ہم پہلے موٹے کاٹ لیں گے تو اس پہ بریڈ گمز اور انڈے کی کوٹنگ کریں گے تو یہ مزید موٹے ہو جائیں گے۔
यहाँ पे जो साइड से थोड़ा सा बच गया है मिक्सचर, उसको हम नॉर्मल से नेगेट की शेप देंगे हाथ के ज़रिए। बाकी जो मैं आपको बताती हूँ कि इसको अब अलहदा कैसे करना है। अब ये जो थोड़ा सा मिक्सचर बचा था उसको मैंने नेगेट की शक्ल दे दी है। इस तरह से हाथ से बनाने से ज़्यादा वक्त लग जाता है, इसलिए हम पहले मिक्सचर को फ्लैट करेंगे, फिर छुरी के ज़रिए उसको काट लेंगे और इसे एक छुरी के ज़रिए इसे अलग-अलग कर लेंगे। और इन सब को अलग करने के बाद हम इसे अंडे में डिप करेंगे। इसके बाद हम इस पे ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही फास्ट तरीका है, इतनी जल्दी बहुत सारे नगेट्स तैयार हो चुके हैं। इस तरह से आपके सारे नगेट्स एक जैसे बन के तैयार होंगे, कोई मोटा या पतला बड़ा छोटा नहीं होगा। तो जी आप यहाँ पे देखिए कि हमारे आधा किलो चिकन में ढेरों नगेट्स बन के तैयार हुए हैं, वो भी बहुत ही जल्दी से। इनको आप रात को बना के फ्रीज कर सकते हैं और सुबह फटाफट ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। ऑयल यहाँ पे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इनको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए, बाहर से भी ब्राउन हो जाए। 5 से 6 मिनट लगेंगे हमारे नगेट्स को तैयार होने के लिए और इसके बाद ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार नगेट बन के तैयार हो जाएंगे। इससे आपके नगेट का टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा, जो आप बाज़ार से लेते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। बनाने में भी आपने देखा है कि इसमें थोड़ी सी इंग्रेडिएंट डलते हैं और आधा किलो चिकन में ढेर सारे नगेट बन के तैयार हो जाते हैं। जो ट्रे मैंने आपको दिखाई है उसे काउंट कर लीजिएगा कि कितने हमारे नगेट्स बने आधा किलो चिकन में। इसके बाद आप इस तरह से फ्रीज कर सकते हैं किसी बॉक्स में, या फिर आप इसी ट्रे में रख के फ्रीज कर सकते हैं। जब ये फ्रीज ट्रे में जम जाए तो इन्हें एक बॉक्स में निकाल लें और इस तरह से बटर पेपर इसमें रखते जाएं और नगेट्स फासले पे रखें और इसको फ्रीज कर लें। इनको आप 2 माह तक भी फ्रीज कर सकते हैं। उसके बाद फ्राई करके चेक करें तो आपका जायका बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा आपने एक दिन में बना के चेक किया होगा। तो जी यहाँ पे देखिए मेरे बहुत ही मज़ेदार से नगेट्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची, डिलीशियस रेसिपी बन के तैयार हुई है। और इसका टेक्सचर जो है वो अंदर से बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा कि हम महंगे वाले डब्बे वाले लेते हैं बाज़ार से, बिल्कुल इसी तरह से। देखिए हमारा टेक्सचर बिल्कुल इसी तरह से है और इसका टेस्ट तो उनसे भी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने छोटों को लंच बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।